السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپیشل بایوگرافی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولے تاکہ جو ویڈیو ہم نئی اپلوڈ کریں وہ آپ تک ضروری سے پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بایوگرافی آف بے نظیر بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی۔ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگ نرسری اسکول اور کونوینٹ آف جیسکس اینڈ میری کراچی میں حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال راول پنڈی پریزنٹیشن کونوینٹ میں بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ انہیں بعد میں میری کے جیس اینڈ میری میں داخلہ دلوایا گیا۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ اپریل 1969 میں انہوں نے ہارڈویئر یونیورسٹی کے ریڈیکلف کالج میں داخلہ لیا۔ بے نظیر بھٹو نے ہارڈویئر یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ، معاشیات اور سیاست میں ایم اے کیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول رہی۔ بے نظیر بھٹو برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ادارے سے وطن واپسی آئی کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سر انجام دے گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1981 میں بے نظیر بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا سکھر جیل میں، جہاں انہوں نے زندگی کے مشکل ترین دن گزارے۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا، جس میں آمریت کے خلاف 14 اگست 1983 سے بھرپور جدوجہد شروع کی۔ تحریک کی قیادت کرنے والا غلام مصطفیٰ نے دسمبر 1983 میں تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن عوام نے جدوجہد جاری رکھی۔ 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی زندگی گزاری۔ اس دوران پیپل پارٹی کے رہنما نے انہیں پیپل پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ملک سے مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بے نظیر وطن واپسی لوٹی تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقد المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے لاہور میں مینار پاکستان کے میدان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس وقت اہل لاہور کا ایسا جمع کمیر تھا کہ داتا دربار چوک سے مینار پاکستان کے محض 1 کلومیٹر سے بھی کم کا راستہ طے کرنے کے لیے 3.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ بے نظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینیٹ کے چیئرمین غلام اسحاق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپل پارٹی نے حاصل کیں اور بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خواتین وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نواز اور بے نظیر حکومت کے خلاف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا، جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔
جبکہ بے نظیر قائد حزب اختلافات بن گئی۔ 1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پیپل پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ پیپل پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لیگاری نے 1986 میں بے امنی اور بدعنوانی، کرپشن اور ماہرۂ عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ پاکستان آئی تھیں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب وہ پاکستان واپس آئیں تو کراچی ایئرپورٹ سے باہر شورا فیصل پر ان کے قافلے پر حملہ ہوا، تاہم وہ بچ گئی۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکز دروازے پر پلیئرز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکنوں بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکشی حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی، خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ بے نظیر کی وصیت کے مطابق پیپل پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول کے سپرد کر دی گئی۔ اس وقت یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ سے بلاول زرداری کا نام بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔